تو سب سے پہلے ناظرین بات ہوگی ڈی ایچ اے اراضی اسکینڈل کی. شامی صاحب اس بارے میں کئی ورژنز اب تک سامنے آئے ہیں. اصل معاملہ ہے کہ اگر سادہ لفظوں میں دیکھنے والوں کو سمجھانا ہو تو دیکھیں, ڈی ایچ اے اسکینڈل جو ہے وہ تو سامنے آیا ہے ایک نیب کی پریس ریلیز کی بنیاد پر, جو کہ 7 جنوری کی ہے, جو 7 جنوری کو جاری ہوئی. اور اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو ایک حماد ارشد نامی ایک صاحب ہیں جو ایک کمپنی تھی گلیپکو, جی, اس کے چیف ایگزیکٹو ہیں, جو اورنج بھی تھی اور بعد میں اورنج ہو گئی. انہوں نے ڈی ایچ اے کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس میں 25,000 پلاٹ جو ہیں وہ دینے تھے ڈی ایچ اے کو, جو کہ شہیدوں کو اور غازیوں کو اور ان کے ورثہ کو تقسیم ہونے تھے. 2009 میں یہ معاہدہ ہوا. اس معاہدے کے مطابق وہ پلاٹ فراہم نہیں کیے گئے, ٹھیک, اور اس لیے اب اس کی شکایت کی گئی ہے. اور ڈی ایچ اے نے کہا ہے کہ جو معاہدہ کرنے والے تھے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ٹھیک, اور نیب نے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا. اس کے ساتھ ہی اس خبروں میں کیانی صاحب کے جو بھائی ہیں جو کنسٹرکشن کے کاروبار میں تھے اور ڈی ایچ اے کے ساتھ ان کا معاملات بھی تھے, وہاں یعنی کوئی کانٹریکٹر کے طور پر مختلف کام کرتے رہے, اپنی کمپنی بھی تھی, اپنی کمپنی ہے, تو وہ بھی ان کا بھی نام آیا کہ وہ بھی اس میں شریک ہیں اور معاہدہ کرنے والوں میں, تو ان کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. ٹھیک. اب اس کے بعد پھر طرح طرح کی خبریں آ رہی ہیں. ان کے بھائی صاحب جو ہیں انہوں نے بیان جاری کیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو امجد کیانی صاحب نے جاری کیا. امجد کیانی صاحب نے, اور کامران تو شاید ملک سے باہر ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف کوئی شکایتیں جو ہیں بے بنیاد ہیں, اور پھر یہ بھی کہا کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی جو ہیں ان کا ہمارے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہم اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کاروبار کرتے ہیں, اور ہم نے نہ کوئی بددیانتی کی ہے اور نہ کسی ایگریمنٹ کو وائلیٹ کیا ہے. یہ ان کی طرف سے وضاحت آئی. اور اب طرح طرح کی خبریں اخباروں میں آ رہی ہیں, کہیں میڈیا میں چل رہی ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ ہمارے اشفاق پرویز کیانی صاحب ہیں ان کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. ایک رپورٹ یہ بھی چھپی اخبارات میں کہ جناب باقاعدہ چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے ایک فری ہینڈ دیا گیا نیب کو, اور نیب گرین سگنل دیا گیا, اور کہا گیا کہ جس کے خلاف جو بھی ملزم پایا جائے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اور ایک فوجی افسر جو ہیں وہ ملے ہیں آ کر نیب کے چیئرمین سے, اور اس لیے اب اشفاق پرویز کیانی صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں یا کسی کے بھائی ہوں, کسی کے بھتیجے ہوں, قانون سب کے لیے برابر ہوگا اور نہیں چھوڑا جائے گا. اچھا, پھر یہ نیب کی جو پریس ریلیز یہ بتاتی ہے کہ 11,715 رجسٹرڈ افیکٹیوز ہیں جن کو ڈی ایچ اے نے ایگریو بن کے ان کی ذمہ داری قبول کر کے ان کے بہاف پہ پھر اپلیکیشن لانچ کی نیب کے ہاں کہ جناب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ڈی ایچ اے اس کیس میں اس صدر کے تحت تو مدعی بن گیا. دیکھیے, بات یہ ہے کہ ڈی ایچ اے نے ایک معاہدہ کیا تھا جو میں نے اس کی تفصیل دیکھی ہے. اس معاہدے کے مطابق یہ کمپنی جو دوسری ہے اس نے ان کو پلاٹ فراہم کرنے تھے. ڈی ایچ اے کو کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی تھی, اور اس کو ایک کم قیمت پر انہوں نے پلاٹ دینے تھے. ڈی ایچ اے کا نام استعمال ہونا تھا, اس کی گڈ ول استعمال ہونی تھی, زمین انہوں نے ایکوائر کرنی تھی, اور اس کے بعد پھر ایک حصہ اس کا ڈی ایچ اے کو دے کر باقی کو فروخت کرنا تھا مارکیٹ میں, اور فروخت کر کے اس کی ایک رائلٹی تھی میرا خیال 1.4 لاکھ روپیز, 1 لاکھ سے کچھ زیادہ پر کنال, پر پلاٹ کہہ لیجئے یا پر کنال کہہ لیجئے. 9.4 لاکھ پر کنال نہیں تھی؟ نہیں, وہ ان کو دینی تھی انہوں نے رائلٹی. ٹھیک, اور یہ بھی ایک اربوں میں رقم بنتی تھی. اب یہ جو معاہدہ سارا ہے وہ تو 15.47 بلین, اب اس کے لیے پھر کئی سال ہو گئے اور اس پہ عمل نہیں ہوا. اب یہ ایک کمپنی جو ہے یہ عدالت میں بھی مقدمہ چلا گیا, اور عدالت اس وقت بھی تنازع عدالت میں ہے, اور ایک فریق کا کہنا یہ حماد ارشد جو ہیں ان کے وکلا کا کہنا یہ ہے کہ اس میں نیب کارروائی نہیں کر سکتی کہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اب اس کی تفصیل جو ہے وہ یعنی مختلف لوگ مختلف بیان کرتے ہیں. تو ایک بریک لیتے ہیں نا, اور اس کے بعد ہم رابطہ کرتے ہیں پھر امجد کیانی صاحب سے خود.
اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا موقف کیا ہے. ایک بریک ناظرین لیتے ہیں, یہاں پہ ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ دیر بعد ہم رابطہ کریں گے بریگیڈیئر امجد کیانی صاحب سے اور ان کا موقف بھی اس حوالے سے ہم جانیں گے. جیسے ہی ان کا رابطہ ہو جائے ہمیں ضرور بتائیے گا. اس سے پہلے شام صاحب پھر جو سعودی نائب ولی عہد تھے ان کے دورے پہ بات کر لیں. فرمائیں. وہ پہلے تو وزیر خارجہ آئے ان کے, اب نائب ولی عہد آئے ہیں. ان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے اور جو 34 ملکی اتحاد اس میں پاکستان نے 4 شعبہ جات میں اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے. کیا شعبہ جات ہے وہ؟ اس میں جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اور جو تربیت کے معاملات ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں اسلحہ کی فراہمی جیسے امور جو ہیں وہ شامل ہیں اس میں. دیکھیے یہ بات تو بڑی واضح ہے نا کہ پاکستان جو سعودی اتحاد ہے اس سے اپنے آپ کو الگ نہیں رکھ سکتا, اور اس میں عالم اسلام کے ممالک بڑی تعداد میں شامل ہیں. اور اگر آپ سیکٹیرین ڈیوائیڈ کی بات کریں تو سیکٹیرین ڈیوائیڈ میں بھی یعنی جو سنی یعنی مسلمان ہیں یہ بہت بھاری اکثریت میں ہیں, اور 2-3 ممالک کو چھوڑ کر یہ باقی سب جو ہیں ہم ایک ہی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں. تو اب سعودی عرب جو ہے اور پاکستان کے درمیان تو ایک دفاعی رشتے اور ثقافتی رشتے اور نظریاتی رشتے اور دوستی کے رشتے بہت پرانے ہیں. اب یہ جو اتحاد قائم کیا گیا دہشت گردی کے خلاف, یہ کسی ملک کے خلاف تو نہیں ہے. اس لیے پاکستان یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس سے الگ رہے گا. الگ رہے گا تو اپنے روایتی دوستوں سے کٹ جائے گا اور ان کو ان کی پالیسیز کو بھی انفلوئنس نہیں کر سکے گا, اور اگر ان کے ایران کے ساتھ کوئی اختلافات ہیں ان کو رفع کرانے کی کوشش بھی نہیں کر سکے گا. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان اس اتحاد میں شریک ہے. تو یہاں پہلے سعودی وزیر خارجہ آئے اور اس کے بعد چند گھنٹے انہوں نے یہاں قیام کیا. اس کے بعد دوسرے یا تیسرے دن جو ہیں یہ شہزادہ محمد بن سلمان ہے وہ آئے, وہ دوئم ولی عہد ہیں اور وزیر دفاع ہیں. کہتے ہیں کم عمر ترین وزیر دفاع ہیں. کم عمر ترین وزیر دفاع ہے, لیکن اپنے والد کے ساتھ شروع سے وابستہ رہے ہیں اور انہوں نے سعودی عرب ہی میں تعلیم پائی ہے, اور ایک بڑے ایک صاحب مطالعہ ہیں اور بڑے قوت فیصلہ ان کی بڑی تیز ہے, اور ان کی اس وقت وہ بڑے اسٹرانگ مین سمجھے جاتے ہیں, مرد آہن سمجھے جاتے ہیں. نوجوان ہونے کے باوجود اپنے والد جو ہیں وہ ان پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں اور بڑے ایگریسولی وہ اپنی پالیسیز کو پرسو کر رہے ہیں. سعودی عرب میں وہ اب اکنامک ریفارمز بھی لے کر آ رہے ہیں, اور یہ بین الاقوامی میڈیا میں یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہماری معاشی ریفارمز ہیں یہ ممکن نہیں ہوں گی جب تک کہ سیاسی اصلاحات بھی نہ کی جائیں سعودی عرب میں. سعودی عرب میں اور اب سعودی عرب میں ابھی تو بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ قائم ہوئے ہیں, بلکہ ایک آدھی خاتون بھی منتخب, خاتون کو امیدواری کا بھی حق ملا ہے, ووٹ ڈالنے کا بھی حق ملا ہے. لیکن کب یہ وہاں کوئی یعنی سیاسی نظام جو ہے اس میں کوئی تبدیلی آئے وہ ایک دور کی بات ہے, کیونکہ وہاں علماء جو ہیں ان کا بھی ایک انفلوئنس ہے, پر قبائلی انفلوئنس بھی ہے. لیکن بہرحال یہ اس طرف سفر تو شروع کرنا ہوگا, اور یہ سعودی عرب کے اوپر دباؤ بھی ہے تیل کی قیمتیں کم ہونے سے, اور اس سال کا جو ان کا بجٹ ڈیفیسٹ تھا وہ کوئی $98 بلین کے قریب ہے ایک سال کا. یعنی اگر ہمیں $98 ارب مل جائے تو ہماری کشتی ویسے ہی پار ہو جائے. ان کو اتنا خسارہ ہے, ان کا ایک سال کا خسارہ ہے. تو اب وہ اس کو انہوں نے وہاں بھی تیل کی قیمتیں بڑھائی ہیں, اپنے اخراجات کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں, اور ابھی ان کے پاس یعنی تیل پیدا کرنے والے جو ملک ہیں ان میں سعودی عرب سب سے بہتر پوزیشن میں ہے کہ اس کے پاس کوئی 5-6 سال کے یہ ریسورسز موجود ہیں, ذخائر موجود ہیں, اور وہ صورتحال کا مقابلہ کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد تیل کے علاوہ بھی اس نے
केमिकल के अंदर और दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर इतनी तरक्की की है कि इस सूरत हाल का सामना कर सके, उसकी इकोनॉमी जो है उसमें इतनी सख्त हो। अब शहजादा मोहम्मद जो है एक तरफ रिफॉर्म्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो सऊदी दहशत गर्दी के खिलाफ और सऊदी अरब की जो फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस है उसके खिलाफ भी बहुत सरगर्म है। उस पर सऊदी अरब की पोजीशन मुत्तहिद यानी बहुत कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने एक वसी तर इत्तेहाद भी कायम किया है और एक मजबूत मौक़िफ़ भी इख्तियार किया है। तो तवक्को ये है, बहरहाल तो पाकिस्तान जो है उसमें उसका एक कलीदी किरदार है और हमारे कई दोस्त जो हैं वो इनको सेक्टेरियन खतूत पे देखते हैं। देखिए ईरान जो है, ईरान हमारा हमसाया भी है और उसका एक शिया मसलक से ताल्लुक है, लेकिन बहरहाल ये इससे कोई हमारे यहाँ को फिरका वाराना सियासत नहीं होती, ना होनी चाहिए। मगर एक बात देखिए कि ईरान जो है उसने चाबहार की बंदरगाह जो है वो इंडिया के साथ मिलकर डेवलप की है, ठीक है, और इंडिया के साथ उसके अपने कई तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं। हाँ। तो उससे पाकिस्तान ने उस पर कोई एतराज नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान के इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उसकी बुनियाद पर हम एतराज कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हमें एतराज की जरूरत नहीं। हर मुल्क, जब हम सऊदी अरब के साथ या अरब इत्तेहाद के साथ हमारे ताल्लुकात बढ़ते हैं तो मैं नहीं समझता कि ईरान को कोई उसमें शिकायत होनी चाहिए या ईरान को कोई उसमें एतराज होना चाहिए। या ये देखिए एक पॉजिटिव इत्तेहाद तो हर एक के साथ हो सकता है और हर मुल्क उसमें खुद मुख्तार है। और ये अब पाकिस्तान को बात तो ये कही जा रही है कि जैसे नेटो है उसकी तर्ज का एक इत्तेहाद होना चाहिए जिसमें पाकिस्तान मरकजी किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि वो एक अम्ब्रेला फराम कर सकता है एटमी। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और एक एटमी अम्ब्रेला फराम कर सकता है पूरे इत्तेहादी ममालिक को। और जो मिलिट्री एक्सपर्टीज हैं फौजी, वो भी जिस तरह अमेरिका ने आप देखिए नेटो ममालिक को फराहम किया, जापान को फराहम किया उस अम्ब्रेला, और उसकी वजह देखिए जर्मनी को और दूसरे यूरोपीय ममालिक को, और उसकी वजह से एक वहां एक मुआशी तरक्की मुमकिन हुई इस तहफ़्फ़ुज़ के एहसास की वजह से, जो उनका सोवियत ब्लॉक के खिलाफ एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ। इसी तरीके से पाकिस्तान वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी दे सकता है और पाकिस्तान की और तुर्की की फौज जो है वो इस काबिल है कि वो ट्रेनिंग में और इंटेलिजेंस में बहुत मुआवनत कर सके और इन मुल्कों को दाखिली तौर पर इस काबिल बना सके कि अपने दिफा की पूरी जिम्मेदारी संभाल लें। इसके साथ देखिए असले के मैदान में भी पाकिस्तान में बहुत कुछ तरक्की हो रही है। तो वसी तर एक मैदान है, पर इकोनॉमिकली भी देखिए पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक प्रेशर में भी है। उसकी इकोनॉमी जो है, हमारा कोई 2000 अरब रुपए का खसारा है बजट का, जो हम डेफिसिट फाइनेंसिंग से पूरा करते हैं या कर्जे से पूरा करते हैं। तो ये जो हमारी इकोनॉमी है उसके लिए भी एक सपोर्ट की जरूरत है। और ये जो खलीजी ममालिक हैं और जो सऊदी अरब है, को तकरीबन 30 से 35 लाख पाकिस्तानी जो है यहाँ आबाद है, मौजूद है। बड़ा एक ज़र मुबादला, और बड़े मुबादला हमारा जो है कोई उसमें से 13.5 अरब डॉलर जो है वो वहां से आते हैं हमें हर साल। तो ये तो हमारी एक लिहाज से हमारी लाइफ लाइन है। तो हम अपने मुफाद के ताबे भी अगर बात करें तो कैसे हम आंखें बंद कर सकते हैं और कोई हमसे आंखें बंद कर सकता है। तो एक यानी हमारे वजीर आजम ने भी और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी अलग अलग मुलाकातों में ये उनको यकीन दहानी कराई कि सऊदी अरब के साथ कि हम उसके दिफा के लिए हर वक्त उसके साथ होंगे। अब तो जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो जा रहे हैं, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो भी सऊदी अरब जा रहे हैं इसी महीने। हाँ जी बिल्कुल, इसलिए कि सऊदी अरब जो है हम उसके साथ खड़े हैं। ये मतलब देखिए चीन और सऊदी अरब हमारी यानी अजीज तरीन दोस्त है हमारे, और किसी भी कीमत पर हम उनके मुफादात को नजरअंदाज नहीं कर सकते और ना ही हम आंखें बंद कर सकते हैं। क्योंकि अगर लोगों से हम दोस्तों से तवक्को रखते हैं कि वो हमारे साथ खड़े हों और हमारा साथ दे कश्मीर के मामले में भी और दूसरे मामलात में भी, तो हम ये कैसे कह सकते हैं अपने दोस्तों को कि हम तो गैर जानबदार हो गए हैं या हम बहुत दुआगो हो गए हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा एक बुनियादी फैसला है जो वाजे किया गया है और कि पाकिस्तान जो है वहीं रहेगा जहां से हमेशा था। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन यहाँ लेते हैं प्रोग्राम में एक ब्रेक, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین. ابھی پروگرام میں ہمارا رابطہ ہوا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد پرویز کیانی صاحب سے. آپ بھائی ہیں سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور کامران کیانی صاحب کے، جن کا نام ڈی ایچ اے راضی اسکینڈل میں لیا جا رہا ہے. تو شاہم صاحب وہ اس وقت راولپنڈی میں ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. السلام علیکم امجد کیانی صاحب. السلام علیکم جی، میں معذرت خواہ ہوں، مجھے کچھ دیر ہو گئی. کوئی بات نہیں. کل بغیر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا ڈی ایچ اے سے جھگڑا کیا ہے، یہ معاملہ یعنی کیوں پیدا ہوا، تنازع کیوں پیدا ہوا، کیا وجہ ہوئی ہے؟ یہ جھگڑا جو ہے خدا ہی جانتا ہے، ہمارا تو جھگڑا کوئی نہیں ہے کسی سے بھی. یہ پرسوں سے جھگڑا کوئی جمعرات سے بڑا تیز ہو گیا ہوا ہے، جب وہ ڈی ایچ اے نے ایک پریس ریلیز آؤٹ کی ہے جس میں ابھی ڈی ایچ اے بیسیکلی ایک پراپرٹی ڈیولپر ایجنسی ہے، اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے نا، ڈیولپ کرتے ہیں سوسائٹیز کو. تو ہاؤ کین دے کال سمبڈی قومی مجرم ہے؟ یہ بیسیکلی یہی چیز تھی جس کے اوپر پھر ہم نے یہ سوچا کہ اپنی خاموشی کو توڑا جائے، خاص طور پہ جب شہداء اور غازیوں کے نام لیے گئے کہ ان کے پیسے لے کے کامران کیانی صاحب بھاگ گئے ہوں. دیٹ واز سم تھنگ جسے آپ وہ کہتے ہیں نا کہ پرابلی ہمارے لیے آخری وہ ثابت ہوا جھٹکا، جس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک دفعہ سچویشن کو کلیریفائی کیا جائے. مگر کیانی صاحب یہ دیکھیں ہیں تو یہ بیسیکلی ایک منٹ سر، جی ڈی ایچ اے جو ہے وہ صرف لینڈ ڈیولپمنٹ کی ایجنسی نہیں ہے، اس کے سربراہ کور کمانڈر ہوتے ہیں جی، یہ فوجی افسر جو ہیں اس میں بیٹھتے ہیں. تو یہ تو ایک بڑی یعنی خصوصی اس کا ایک امیج ہے، اس کے ایک اختیارات ہیں، اس کی اپنی ایک اتھارٹی ہے. تو اس کو تو ایک معمولی ایجنسی تو نہیں کہا جا سکتا. جی پریسائزلی بہت بڑی ایک ایجنسی ہے. ابھی اس ایک بڑی ایجنسی کا ایک چھوٹے پارٹنر کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک جے وی ہوتا ہے. ٹھیک، اس جے وی آپ سمجھتے ہوں گے ایک جونیئر پارٹنر ہوتا ہے، ایک سینئر پارٹنر ہوتا ہے. ٹھیک. ہلو، ہاں جی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی، جے وی میں جونیئر پارٹنر ہوتا ہے، سینئر پارٹنر ہوتا ہے، ان کی اپنی اپنی ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، انہوں نے ریسپانسبلٹیز پوری کرنی ہوتی ہیں. اور جے وی کسی وجہ سے بھی فیل ہو سکتی ہے، جونیئر پارٹنر کی وجہ سے بھی فیل ہو سکتی ہے اور سینئر پارٹنر کی وجہ سے بھی فیل ہو سکتی ہے. ابھی یہ جو ڈی ایچ اے والا معاملہ چل رہا ہے، اس میں مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی غلطی کس کی ہے، لیکن یہ غلطی یا ڈی ایچ اے کی ہوگی یا دوسری پارٹی کی ہوگی. جو دوسری پارٹی آپ ہیں، انویسٹیگیٹ کیا جائے. وہ دوسری پارٹی آپ ہیں؟ میں جی ہاں ان کے کہنے کے مطابق بالکل میں ہوں. تو حماد ارشد سے کیا تعلق ہے؟ انفارچونیٹلی حماد ارشد کو میں زندگی میں ایک دفعہ ملا ہوا ہوں جی، اباؤٹ 2 months بیک میں نے حماد ارشد سے ملاقات کی تھی. میں یہ چیزیں ساری دے ور سمرنگ اپ، آئی وانٹڈ ٹو نو کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک. تو دیٹ واز ون اینڈ دا اونلی ٹائم دیٹ آئی میٹ ان لائف. ٹھیک. اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک. اور اسی کی نے مجھے انسائٹ دیا کہ ایز پر ہم کہ ایسے ایگریمنٹ تھا ہمارا اور یہ اس میں ہچز آ گئی ہیں. یہ ایگریمنٹ اس کے مطابق 2009 میں ہوا تھا. ٹھیک. اور اس میں جو ہچ آنی شروع ہوگی 2011 میں آنی شروع ہوگی اور اٹ کنٹینیو ٹل 2013. ٹھیک. آپ اپریشیٹ کریں گے یہ سارا جو ہچ آ رہی تھی یہ سابقہ چیف آف آرمی سٹاف کے زمانے میں آ رہی تھی. ٹھیک. جو بلاکس لگ رہے تھے یہ بھی اسی کے زمانے میں لگ رہے تھے. اگر ان کا بھائی اس میں پارٹنر ہوتا یا میں پارٹنر ہوتا اور میں اتنا انفلوئنشل ہوتا تو میں انہیں بولتا کہ بھائی صاحب اس کو ذرا بریکیں لگائیں یار، مجھے چلنے تھے. لیکن ایسا تو نہیں ہوا. تو پھر حماد ارشد کے نام میں سارے بلاک لگے. تو حماد ارشد کے نام کے ساتھ آپ کا نام کیسے آ گیا؟ یعنی یہ ایلیزیم اور گلیپکو کا کیا تعلق ہوا ڈی ایچ اے کے ساتھ ڈیل میں؟ جی کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں مگر خبروں میں اس کو بیسیکلی وہی میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں شامی صاحب کہ یہ تو جو الزام لگا رہے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ جی یہ کیا تعلق ہے ان دونوں کا.
آپ نے کیوں نام لگایا؟ ایک دن آپ نے شام کو پریس ریلیز ایشو کی، اس میں آپ نے کامران کیانی کا نام لگایا، ٹھیک، تو دوسرے دن جب آپ نے ایڈ دیا نیوز پیپر میں، تمام میجر نیوز پیپر میں آیا، دنیا میں بھی آیا، تو اس میں آپ نے کامران کیانی کا نام کیوں نہیں دیا؟ ٹھیک، اس میں تو صرف حماد ارشد کا نام تھا. لیکن یہ جو بغیر صاحب جو پریس ریلیز ہے نیب نام وہاں پہ کیوں نہیں آیا؟ یہ جو نیب کی پریس ریلیز ہے 7 جنوری کی، اس کے آخری پیراگراف کی آخری لائن ہے، ذرا وہ سنیے گا. رول آف ایلیزیم ایز ویل ایز ادر کمپنیز اینڈ ایکیوز پرسنز ان ابیٹمنٹ آف دی کرائم از بینگ انویسٹیگیٹڈ، دین وائی دے آر انویسٹیگیٹنگ؟ جی تو دیکھیں انویسٹیگیشن تو کسی کی بھی شروع ہو سکتی ہے نا. میں اگر ابھی جاؤں تو میں XYZ کے خلاف ایک کمپلینٹ کروں، 723 کاغذات پروڈیوس کر دوں، تو انویسٹیگیشن تو شروع ہو جائے گی. کیا یہ انویسٹیگیشن کسی کے خلاف ہو رہی ہو تو وہ مجرم بن جاتا ہے، اور وہ بھی قومی مجرم بن جاتا ہے، وہ بھی 16-17 ارب روپے کا مجرم بن جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ مجھے جو سب سے اس میں چیز جو خراب لگتی ہے کہ ہر دفعہ جب بھائیوں میں سے کسی کی بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ سابقہ چیف کو بھی لنک کر لیا جاتا ہے. سابقہ چیف کا اس چیز سے کیا تعلق ہے؟ اگر میں مرڈر کر کے خدا نخواستہ آ جاتا ہوں تو میں نے کرائم کمٹ کیا، مجھے آپ لٹکا دیں، اس کے ساتھ سابقہ چیف آف آرمی سٹاف کا کیا تعلق ہے؟ اگر اس نے مدد کرنی ہوتی تو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ گھوڑے کی طرح بھاگتا ہوا ہو جاتا. یہ نہیں ہوا. اور بھی کوئی ایسا پروجیکٹ نام لے لیں کہ جی یہ جو ہے گھوڑے کی طرح بھاگتا ہوا ہو گیا، ہم نے کر لیا، ہم نے بلینز اور ٹریلینز بنا لیے، تو کوئی بتا دے. یہ آپ کی ٹیم یہاں پہ آئی ہوئی ہے، میں اس گھر میں رہتا ہوں، یہ جس رستے سے آئے ہیں اس رستے پہ یہ شاید دوبارہ گاڑی لانا پسند نہ کریں گے. بلینر کوئی اس طرح کی جگہوں پہ نہیں رہتے. میرا چھوٹا بھائی جو کامران سے بڑا ہے، اسلام آباد میں ایک فلیٹ میں رہتا ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے، وہ خدا کے نام کی کوئی پراپرٹی اس کی پاکستان میں نہیں ہے. تو ہر چیز کو اٹھا کے ہمارے نام پہ لگا دینا، میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں بغیر کسی ثبوت کے یہ غلط ہے. اور پھر ہر چیز کے ساتھ سابقہ چیف کو لنک کر دینا اس سے بھی غلط بات ہے. سابقہ چیف ایک بڑے ریسپیکٹیبل قومی ادارے کا چیف رہا ہوا ہے، اس کا سربراہ رہا ہوا ہے، اس ادارے کی بڑی توقیر ہے اس ملک میں. تو اس میں ہم چاروں بھائیوں نے نوکری کی ہے. میں نے 32 سال یونیفارم پہنا ہے، بڑے بھائی نے 44 ایئر یونیفارم پہنا ہے. ہم سارے اس پیشے سے منسلک رہے ہیں، اور منسلک رہے ہیں 7 نسلوں سے. کیا ہم مطلب ہے یہ تھوڑے بہت کرنے کے پیسے کمانے کے لیے اس کی توقیر کو بیچ دیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے. تو خدا کے لیے آرمی چیف کو ایک سائٹ پہ کاٹ دیجئے، اور اس کے بعد جو انڈیویجول ہم بھائی ہیں ہمیں انویسٹیگیٹ کر کے دیکھ لیں، مجھے انویسٹیگیٹ کر کے دیکھ لیں، بابر کو دیکھ لیں، کامران کو دیکھ لیں. کامران آج سے بزنس میں نہیں ہے، کامران جو ہے 99 سے بزنس میں ہے. اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کی پہلی جو بریک تھی دیٹ واز ان 2000، جب اسے پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی کا ڈیولپمنٹ کا کانٹریکٹ ملا ود اے ٹوٹل فائنینشیل لے آؤٹ آف 600 ملین روپیز. 2000 میں 600 ملین روپیز واز لاٹ آف منی. اگر اس میں آپ اسے کہیں کہ اس نے 20% بھی سیونگ کی، ٹھیک ہے نا، تو دیٹ واز لاٹ آف منی. تو برگٹی صاحب یہ آپ کا مشترکہ کاروبار نہیں ہے سب بھائیوں کا؟ جی نہیں، یہ صرف کامران کیانی صاحب کا کاروبار ہے؟ جی کامران کیانی کا انٹائرلی انڈیپینڈنٹ بزنس تھا. ہم سارے بھائی جو ہیں فوج میں تھے. کامران نے فوج چھوڑ دی تھی 99 میں، ٹھیک، اور اس نے اپنا بزنس شروع کیا تھا. تو بریگیڈ صاحب یہ فرمائے کہ کامران صاحب جب بات کر رہا ہوں اس وقت ہم، تو آپ یہ کامران صاحب جو ہیں وہ اس وقت بیرون ملک میں ہیں، اور ان کو اگر نیب بلائے گی یا بلا رہی ہے تو وہ آئیں گے واپس؟ جی 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 بالکل حاضر ہو جائے گا. اچھا، ان کو کوئی لا مسٹ ٹیک اٹس کورس. ان کو سمن کیا گیا ہے؟ نیب نے ان کو بلایا ہے؟ میں اس سے چیک کر لوں گا، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. اچھا، لیکن اگر بلایا جائے گا تو واپس آئیں گے؟ جی جی he is doing some مطلب trying to establish some business، ٹھیک ہے نا، نہیں تو بالکل آ جائے گا. ٹھیک ہے. بغیر صاحب بہت شکریہ.
آپ نے ہمیں وقت دیا پروگرام میں اور اس معاملے پر اپنا نقطہ نظر بیان کیا. شام صاحب کوئی سم اپ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ سم اپ کرنے کی ضرورت اب نہیں ہے. یہ تو جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی، کیونکہ یہاں تو نام آیا پہلے حماد ارشد صاحب کا، پھر آیا کامران صاحب کا. تو بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ نے لوگوں کو پلاٹ دینے ہیں، زمین ڈیولپ کرنی ہے، تو پھر وہ ذمہ داری تو ڈی ایچ اے کی بھی ہوتی ہے کہ وہ پائے تکمیل کو پہنچے، اور اس کے کانٹریکٹرز کی بھی ہوتی ہے کہ پائے تکمیل کو پہنچے. تو یہ بھی نیب کو تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ڈی ایچ اے کے لوگ جو ہیں وہ اس التوا میں کتنے ذمہ دار ہیں، اور دوسرا فریق یا کوئی تیسرا فریق کتنا ذمہ دار ہے، اور پھر کامران کیانی کا ان سے کیا تعلق ہے، حماد ارشد ہے بھی کہ نہیں ہے. تو یہ بہت سی تفصیلات ہیں جو طے کرنی ابھی ہیں. اور ہمارے ہاں تو دیکھیے صورت بن گئی ہے کہ ہم ہنگامہ پہلے اٹھاتے ہیں اور تعین جو ہے الزام کا بعد میں کرتے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کا اٹس جسٹ اے بگننگ. نہیں، بگننگ ہے، بگننگ تو ہے، بگننگ بڑے ہنگامے سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ایسے بگننگ انجام سے ہو گئی، انجام سے آغاز ہو رہا ہے. یعنی شہیدوں کے، غازیوں کے، جناب شور کے نام پر اتنا ہنگامہ اٹھایا گیا ہے کہ لگ رہا ہے کہ بس باقی ہر چیز جو ہے وہ لوٹ لی گئی ہے. جب شہیدوں اور غازیوں کا نام آ جائے تو پھر تو ظاہری بات ہے جذبات بھی بھڑک اٹھتے ہیں نا سر. جو اگر جو ایک کانٹریکٹ ہوا ہے اس پر عمل کیوں نہیں ہوا، یہ بہرحال ایک تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو بھی ذمہ دار ہے اس کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی اس کو یا جرمانہ کیا جائے، اس کو سزا ملے، اور پھر یہ پروجیکٹ آگے چلے. پروجیکٹ کو روکنا تو کوئی معاملہ نہیں ہے نا کہ ہم ہر چیز کو بریک لگاتے چلے جائیں اور ہر چیز کو زیر و زبر کرتے چلے جائیں. لیکن پروگرام میں بریک ایک لگا لیتے ہیں. ملتے ہیں ناظرین آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم ناظرین. شام صاحب، آج افغانستان میں پائیدار امن کے قیام کے حوالے سے اور طالبان کو مفاہمتی عمل میں شامل کرنے کے لیے اسلام آباد میں 4 ملکی اجلاس ہے جس کا آج آغاز ہوا ہے. اس میں سرتار عزیز بھی موجود ہیں، افغانستان کا نائب وزیر خارجہ، چائنا کے اور امریکہ کے نمائندے بھی موجود ہیں. اور ایک خبر یہ تھی کہ آج اسی اجلاس میں پاکستان نے جو مذاکرات پر آمادہ طالبان ہیں ان کی رہنماؤں کی فہرست بھی پیش کرنی ہے. تو رحیم اللہ یوسف صاحب نے میں جوائن کر لیا پشاور سے. بہتر یہ زیادہ گفتگو کریں. السلام علیکم رحیم اللہ یوسف صاحب. جی ہاں جی، وعلیکم السلام. یوسف صاحب، یہ اجلاس جو ہو رہا ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا توقع قائم کرتے ہیں اس سے آپ؟ دیکھیں، توقعات تو کم رکھنی چاہیے کیونکہ پہلے بھی مذاکرات ہوئے، ناکام ہو گئے، اور افغانستان میں کتنے معاہدے ہوئے اور کتنے ایگریمنٹس ہوئے لیکن وہ چل نہیں سکے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بڑی کوشش ہے اور پہلے کے مقابلے میں خوب تیاری بھی ہو رہی ہے. امریکہ اور چین کو بھی ساتھ میں ملا لیا ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک بڑی سیریس ایفرٹ ہے اور امکانات پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہی ہونے چاہیے. لیکن افغانستان کے بارے میں کوئی حتمی بات کہنا بڑا مشکل ہے. مگر کیا یعنی قدم بقدم ہی آگے چلنا پڑے گا نا، ظاہر ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا فیصلہ ہو تو ہم سمجھیں گے کہ امکانات روشن ہو گئے ہیں اور مثبت طریقے سے بات آگے بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں، پہلا قدم تو میرے خیال میں آج جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے، اور ابھی اگلا قدم یہ ہوگا کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائیں. طالبان 2 بڑے گروپس میں تقسیم ہو چکے ہیں. جو ایک گروپ ہے، چھوٹا گروپ جو ہے ملا محمد رسول، اس کے ترجمان سے آج بات ہوئی تو وہ کہہ رہے کہ جی ہم کسی تیسرے ملک کے سہارے بات چیت نہیں کریں گے. ان کا اشارہ پاکستان، چین اور امریکہ کی طرف ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 60% افغانستان میں طالبان کا قبضہ ہے، وہیں پر مذاکرات ہوں اور براہ راست ہوں طالبان اور افغان حکومت کے. لیکن 2 شرائط کا بھی ذکر کر رہے ہیں. ایک شرط یہ کہ غیر ملکی فوجیں نکل جائیں، دوسری شرط یہ ہے کہ ایک اسلامی نظام لے کر آئیں. لیکن اب جو دوسرا بڑا گروپ ہے جس کے بغیر امن قائم نہیں ہوگا وہ ملا اختر منصور کا گروپ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم اپنے اختلافات کو دور کر لیں، اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں، پھر ہم مذاکرات کے بارے میں سوچیں گے. تو کافی مختلف باتیں ہم سن رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہی ان کے اندر ابھی تک یکسوئی نہیں ہے.
بالکل یکسوئی نہیں ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا ایک ہی ڈیلیگیشن ہو، ایک ہی بات ہو، اور اس کے لیے میرے خیال میں کوششیں ہو رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر مذاکرات تو ہوں گے، پہلے بھی ہوئے اور آئندہ بھی ہوں گے، مذاکرات کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوگا جب اگر کوئی گروپ مذاکرات نہ کرنا چاہے اور جو فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی، تو کارروائی کون کرے گا، کیسے کرے گا، کہاں کرے گا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا رحیم مولا یوسف زئی صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ بلاول بھٹو صاحب کا دورہ جی لاہور کا۔ ایک منٹ، بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب ہیں، ان کا مجھے میسج کیا ہے کہ جو نیب کا آرڈیننس ہے وہ باقی تمام قوانین کو اوور رائٹ کرتا ہے، اینٹی کرپشن لاس کو، اور اس کے مطابق دیوانی اگر عدالت میں کوئی مقدمہ زیر بحث ہو تب بھی فوجداری کارروائی ہو سکتی ہے اور نیب اپنی کارروائی جاری رکھ سکتی ہے، یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ اور عامر ریاض صاحب جو ہیں ہمارے بڑے معروف دانشور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چین اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ امریکہ اور ایران کے خلاف ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، چین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات مجاقت ہو سکتے ہیں اور سعودی عرب اور ایران کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں، یہ تعلقات کی بنیادی اہمیت ختم ہو گیا۔ لیکن جو بلاول بھٹو صاحب کا لاہور کا دورہ ہے اور پھر جو اقتصادی راہداری روٹ پر جو اے پی سی ہوئی ہے مینگل گروپ کی، اس پہ بات کرنی، لیکن آج چونکہ ابن انشا کی برسی ہے تو چلتے چلتے ان کا ذکر کر لیں۔ 38ویں برسی آج ان کی۔ ابن انشا تو دیکھیے ایک بڑے منفرد لہجے کے شاعر تھے، کالم نگار تھے، مزاح نگار تھے، کیا کیا خوبصورت انہوں نے لکھا ہے، اور آج بھی ان کی تحریریں تر و تازہ ہے اور زندہ ہے۔ میں تو جو ابتدائی جو میری اصل نام تو شیر محمد خان تھا، صحافت کا جو آغاز تھا، اس وقت جس میں ہفتے روزے میں کام کرتا تھا اس میں وہ کالم لکھتے تھے باقاعدگی کے ساتھ، تو ان سے رابطہ ملاقاتیں بھی رہی ہوں گی۔ ہاں، ملاقاتیں بھی ہوئی، بڑی خوشگوار شخصیت تھی، ظاہر ہے اس وقت ہم بہت جونیئر تھے، وہ بہت سینئر تھے، تو بس پھر ایسی ملاقاتیں ہوتی تھی نا کہ دیکھا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا والی بات ہوتی تھی، لیکن ہمارا ان کو سننے کا، ان کو دیکھنے کا، ان کو پڑھنے کا موقع ملا، اور ان کی یاد اب بھی آتی ہے، تو بس آتی چلی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، اسی ذکر کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔